طاعة الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العابد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي امام المتقين علي بن ابي طالب وعلى اوصيائه لا سيما بقية الله في الارضين روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تكو في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العلي العظيم صلوات عزیزان گرامی آپ کی محبتوں کا بے حد ممنون ہوں. میں تو سر وقت پہنچ چکا تھا. آپ حضرات نے جس محبت سے انتظار کیا یہاں پہنچنے کے بعد میرے بے انتہا بے بہا خوبصورت انداز سے پڑھنے والے تمام برادران برخورداران محترم افراد ذکر سید الشہداء ذکر اہل بیت کرنے والے خدا سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. میں نے پورا دن ابھی مجلس پڑھ کے آ رہا ہوں پورا دن ایک لقمہ نہیں لیا ہے ناشتہ بھی نہیں کیا کھانا نہیں کھایا. میں بیمار اتنا نہیں ہوں. آپ کی دعاؤں کی وجہ سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے. خاص طور سے یہ جو میرے اہل سنت بھائی ہیں جس عقیدت اور محبت کے ساتھ گلے ملتے ہیں ہاتھ چومتے ہیں پروردگار ان کے توفیقات میں اضافہ فرمائے. عزیزان گرامی میں اتنا بیمار نہیں ہوں صرف گرمی کی شدت برداشت نہیں کر پا رہا ہوں والا کوئی اپنے ذہنوں سے نکال دے. بیمار نہیں ہوں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ آب و تاب کے ساتھ طاقت کے ساتھ آج کے مجلس کو ادا کروں. اور جتنا بھی انسان بیمار ہو جب باب الحوائج کے در پہ آ جائے تو شفا یہیں سے ملتی ہے. تو عزیزان گرامی ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا. میں محسوس نہیں ہونے دوں گا کہ مجھے بخار ہے یا جسم میں درد ہے. مجمع میرے ساتھ رہے گا. عزیزان گرامی میں جو جملے پیش کر رہا ہوں آج مجھے مضمون کو مکمل کرنا ہے. کل مجھے بہت سی باتیں کہنی ہیں کیونکہ تمام ابھی اتنے اعلانات کر دیے گئے کہ سب سے بڑا عشرہ سب سے بڑی مجلس اور سارے ادارے سن رہے ہیں تو پھر ان کو سنانا بھی ضروری ہے نا. تو انشاءاللہ کل کی مجلس شب عاشور کی مجلس ہے اس میں بہت سے پیغامات مجھے دینے ہیں لیکن آج سن لیجئے مضمون مکمل کر دوں. افمن کان علی بینۃ من ربہ وہ جو اپنے رب سے روشن دلیل لے کے آیا ہے. میں نے بار بار کہا میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں آیا ہے آئے ہیں نہیں تاکہ کلیئر ہو جائے احترام کا معاملہ نہیں ہے آدمی ایک ہے تاکہ یہ کوئی نہ کہہ دے کہ ترجمے میں آپ کے مولانا نے خود ہی کہہ دیا تھا وہ جو روشن دلیل لے کے آئے ہیں. یہاں پہ روشن دلیل لے کے آئے ہیں توجہ وہ ہیں رسول خدا
سارے کے سارے شیعہ سنی علماء نے لکھا ہے وہ جو روشن دلیل لائے افمن کان علی بینۃ من ربہ، اپنے رب سے روشن دلیل لائے ہیں، وہ جو اپنے رب سے روشن دلیل لے کے آئے وہ رسول خدا، وہ یتلوہ شاہد منہ، اختلاف اس گواہ کے اوپر ہے جو مسلسل میں 7 دن سے پیش کرتا رہا کہ مسلمان یہ نہیں کہتے کوئی اور شاہد ہے، وہ بھی جانتے کسی اور کا نام لینے کے بعد دلیل کہاں سے لائیں گے، آیت کون سی پیش کریں گے، توجہ، وہ بھی جانتے کسی اور کا نام لیا تو نام لینے کے بعد انہیں بھی بیماری ہو جائے گی، کچھ لوگ ایسے ہیں نام لو تو کئی دن تک بیماری کاٹو، انہیں بھی معلوم ہے کسی اور کا نام نہیں لیا جا سکتا، مجمع کی توجہ رہے، جس مجھے معلوم ہے کوئی پہلو بھی نہیں بدل سکتا۔ عزیزان کے نام یہاں اللہ فرما رہا ہے وَيَتْلُوهُ، ساتھ ساتھ چل رہا ہے، ان کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، ایک گواہ ہے جو ساتھ ساتھ چل رہا ہے، تو وہ کون ایک گواہ ہے؟ میں نے 7 دن دلیلیں پیش کی ہیں، آج مجھے مکمل کرنا ہے، مجمع میرا ساتھ دے گا جس بھرپور انداز سے، جس محبت سے آپ نے 7 دن میرا ساتھ دیا، آج 8واں دن ہے، حضرت عباس کا دن ہے، پوری دنیا کے اندر 8 محرم جناب عباس غازی عباس علیہ السلام کا، میں بھی ان سے توسل کر کے بیٹھا ہوں، مولا آپ کے بابا کا دفاع کرنے والا ہوں، بالکل نکاحت کمزوری ہے، اتنی طاقت دے دیجئے گا کہ آپ کے بابا اپنے قدموں میں مجھے قبول کر لیں، تو جملوں پہ غور کرتے رہیے گا، سارا مجمع میرے ساتھ چلے گا۔ وَمِن قَبْلِهِ کِتَابُ مُوسیٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً، اللہ کہہ رہا ہے اور پہلے سے یہ جو روشن دلیل کے ساتھ آئے ہیں رسول خدا اور وہ جو گواہ ہے، ان دونوں کا تذکرہ توریت میں آ چکا ہے، امام و رحمہ، وہ توریت رہنما بھی ہے رحمت بھی ہے۔ میرا چیلنج ہے، بڑے بڑے بزرگوں نے واقعہ کربلا کو توریت، زبور، انجیل سے ثابت کیا، گیتا سے ثابت کیا، گیتا ہندوؤں کی کتاب ہے، پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں ہے، گیتا ہندوؤں کی کتاب ہے، سکھ مذہب والے تو 500-600 سال پرانے ہیں، ان کے بھی گرو گرنتھ صاحب کے اندر مولا حسین کا تذکرہ مل جائے گا۔ آئیے ذرا، توریت جناب موسیٰ پہ آئی، زبور جناب داؤد پہ آئی، انجیل جناب عیسیٰ پہ، بڑے بڑے لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، تھامس مکیلون امریکن پروفیسر ہیں، ڈاکٹر پروفیسر تھامس مکیلون، میں نے ان کا ایک انٹرویو لیا تھا اب سے 20 برس پہلے، تو انہوں نے کہا تھا میری زندگی کا اس سے بہتر انٹرویو نہیں ہوا، آپ نے سوال کس سے لکھوائے؟ میں نے کہا جو ذہن میں آتا رہا میں پوچھتا رہا۔ جب وہ مسلمان ہو گئے تو انہوں نے اپنا نام رکھا علی حیدر، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ بھائی توجہ فرما رہے ہیں؟ بھائی ربائی کی اس وقت نوبت نہیں ہے، میری اس وقت جو حالت ہے مجھے ایک اور جگہ پہنچنا ہے، امام بار کا علی رضا، وہاں پہ بھی لوگ مجھے ہمیشہ کہتے ہیں 2-2 گھنٹے آپ لیٹ آتے ہیں، بھائی میں لیٹ نہیں آتا ہوں، میں یہاں آ کے بھی بیٹھا رہا ہوں تو آپ لوگ پڑھتے رہتے ہیں، اور میں ہر عزادار ہر پڑھنے والے کو اپنے سر کا تاج سمجھتا ہوں، جو بھی عزاداری میں آ رہا ہے وہ جناب سیدہ کا مہمان ہے، جو سیدہ کا مہمان وہ ہمارے سر کا تاج ہے۔ ایسا گرامی جملے کو سن لیجئے گا، ہاتھ جوڑ کے پیش کر رہا ہوں، تو پروفیسر تھامس مکیلون کی کتاب ہے اسلام ان دا بائبل، انہوں نے انجیل سے اسلام ثابت کیا، ابھی بھی مجمع نہیں ہے میرے ساتھ، کربلا انہوں نے کربلا کا واقعہ توریت اور انجیل دونوں سے ثابت کیا، اور وہ اکیلے نہیں ہیں، ان سے پہلے بڑے بڑے علماء ثابت کر کے گئے، واقعہ کربلا سب نے ثابت کیا ہر مقدس کتاب سے، لیکن تھامس مکیلون کو یہ اعزاز حاصل ہے، علی حیدر کو، انہوں نے غدیر توریت اور انجیل سے توجہ فرمائیں۔ بھئی مجھے معلوم ہے یہاں کی آواز وہاں نہیں جاتی، مجمع اجتماع بہت بڑا، میرے ساتھ چلتے رہیے گا۔ عزیزان میری کوئی بات کا برا تو نہیں محسوس کر رہا؟ تو عزیزان گرامی اب یہ تھامس مکیلون نے بائبل سے، توریت اور انجیل سے غدیر کا واقعہ ثابت کیا، جب انہوں نے اعلان کیا نا
لندن میں کہ وہ تقریر کرنے والے، تو میں پہلے پہنچ کے بیٹھ گیا. یہ 22 سال پہلے کی بات ہے کہ بھئی یہ کہیں دھوکہ تو نہیں ہو گیا. واقعہ کربلا تو میں بھی ثابت کر سکتا ہوں، یہ غدیر کیسے ثابت کریں گے؟ انہوں نے وہاں توریت اور انجیل سے پورا واقعہ غدیر پیش کیا. اب اگر پھر بھی کوئی مسلمان نہ مانے تو پھر سوچو نہ کہیں یہودیوں سے. میں نے کچھ کہا نہیں ہے، میں اپنے الفاظ کا ذمہ دار ہوں، آپ حضرات کی سوچ کا ذمہ دار نہیں ہوں. تو جانے گرامی مجمع میرے ساتھ چلتا رہے. اب آئیے ذرا میں جملے پیش کر رہا ہوں. افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ اولئک یؤمنون بہ. بہت سے لوگ اس پہ ایمان لے آتے ہیں. ومن یکفر بہ من الاحزاب فالنار موعدہ. اور اگر کوئی بھی اس گواہ کا انکار کر دے کسی بھی حزب سے، کسی بھی گروہ سے، کسی بھی فرقے سے، تو میرے حبیب فالنار موعدہ، تو جہنم اس کی وعدہ گاہ ہے. مسلمانوں خیر مناؤ کہیں گواہ چھوٹ نہ جائے. مجھے آج مکمل کرنا، چلتے رہیے گا. فالنار موعدہ فلا تکو فی مریۃ منہ. کبھی بھی شک نہ کیجئے گا. اللہ فرما رہا ہے قرآن میں فلا تکو فی مریۃ منہ، کبھی بھی شک نہ کیجئے گا. انہ الحق من ربک، وہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے. نہیں، میں ایسے آگے نہیں بڑھوں گا. اب بہت سی چیزوں کو اللہ نے قرآن میں حق کہا ہے. خود اللہ حق ہے. ساتھ دیجئے گا سارے میرے بھائی میرے بچے. اللہ حق ہے، رسول خدا حق ہیں، قرآن حق ہے. اب یہاں کون ہو سکتا ہے حق؟ میں نے بھی کچھ بھی نہیں کہا ہے، آپ لوگ پہنچ گئے ہیں. اے کاش میں اوروں میں پڑھ رہا ہوتا، ذرا انہیں پتا چلتا. میں قرآن سے حق ثابت کرنے لگا ہوں. 2 منٹ، نعرہ ضرور آئے گا، نعرہ لگائیے گا. اللہ حق ہے، رسول اللہ حق ہے، قرآن حق ہے. اب یہاں پہ آیا اللہ ہو سکتا ہے؟ انہ الحق من ربک، میرے حبیب یہ آپ کے رب کے پاس سے حق بن کے آیا. انہ الحق، یہ حق ہے، لیکن یہ والا حق اللہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ فرما رہا ہے آپ کے رب کے پاس سے یہ حق آیا. توجہ توجہ. اور خطاب پیغمبر سے ہے. اے میرے حبیب آپ کے پاس حق آیا. تو یہاں حق سے مراد رسول خدا بھی نہیں ہے، نہ حق سے مراد اس جگہ پہ، اس جگہ. ویسے اللہ حق ہے، رسول خدا حق ہیں، قرآن حق ہے. مجھے چوتھے کو پیش کرنا ہے، چوتھے کو. تو بھائی ذرا چوتھا حق کون ہو سکتا؟ جو پہنچ رہے ہیں آپ کی عظمتوں کو سلام. میرے جو بھائی میرے برخوردار پہنچ گئے بچے، ان سب کو سلام. سارے مجمع کی توجہ. اللہ ہو نہیں سکتا کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب آپ کے رب سے آپ پہ حق آیا. توجہ. پیغمبر ہو نہیں سکتے کیونکہ ان کے پاس آیا ہے. اب 2 باقی ہیں، ایک قرآن ہے، دوسرے علی ہے. کوئی صحابی نہ، ابھی نعرہ آئے گا، چلے نعرہ لگا. مجھے پتا جذبات میں ہی ابھار رہا ہوں. آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے نہیں، سلوات ایسے نہیں. سب نعرے کا جواب دے مل کے. حیدری. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی. بھائی 2 ہی حق ہو سکتے ہیں. اس جگہ پہ سورہ ہود کی آیت نمبر 17 میں اللہ اپنے آپ کو حق نہیں بتا رہا، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے اس کی طرف سے آ. توجہ توجہ، سارے بندے کی توجہ. رسول خدا ہو نہیں سکتے کیونکہ ان کے پاس آ رہا. اب 2 ہی چیزیں پیغمبر کے پاس آئی ہیں. توجہ، پیغمبر کے پاس آئی ہیں. ایک قرآن، دوسرے علی. دیکھتے ہیں دونوں میں اہمیت کس کی زیادہ. آپ تو پریشان ہیں. اور بھائی میں غالی نہیں ہوں، میں ولائی ہوں. ہاتھ جوڑ کے مجھے پتا ہے مجمع پورا کھڑا ہو جائے گا، آپ نعرے لگائیں گے، لیکن سن لیجئے گا. اب کون سا حق ہو سکتا ہے؟ چوتھا حق کون ہے؟ یا قرآن ہے یا علی ہے. کیونکہ پیغمبر نے فرمایا علی مع الحق والحق
علی کسی صحابی کے لیے نہیں کہا، وہ حق ہے. پیغمبر نے صحابی کو نہیں کہا وہ حق ہے، تو حق تو علی ہے. اب یا ثابت کر دو قرآن ہے یا میں ثابت کرتا ہوں علی ہے. آئیں دیکھتے ہیں اہمیت کس کی زیادہ. توجہ، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں میری طرف رہیے گا. عزیزان گرامی، سارے انبیاء کو 4 اللہ نے کتابیں بھیجی ہیں، 100 صحیفے. کتنے صحیفے؟ 100 صحیفے، 4 کتابیں. توجہ، 100 صحیفے اور 4 کتابیں. چوتھی کتاب ہے قرآن. اللہ نے سارے انبیاء کو بلا بلا کے صحیفے دیے. ابراہیم فلسطین کے پہاڑ پہ آئیے صحیفہ لے جائیے. ہود پہاڑ پہ آئیے صحیفہ لے جائیے. نوح پہاڑ پہ آئیے صحیفہ لے جائیے. ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے. جناب موسیٰ کو کوہ طور پہ بلایا، موسیٰ کوہ طور پہ آ کے توریت لے جائیے. اے داؤد فلسطین کے پہاڑ پہ آ کے زبور لے جائیے. اے عیسیٰ جبل سعیر پہ آئیے کتاب لے جائیے. سارے مسلمان متفق ہیں، ساری کتابوں سارے صحیفوں میں جو قرآن کا مقام وہ کسی کا نہیں. لیکن جب پیغمبر کی باری آئی تو اللہ نے نہیں کہا میرے حبیب غار ہرا میں آ کے لے کے جائیے. اللہ نے فرمایا میرے حبیب جہاں آپ جائیں گے قرآن وہاں آئے گا. شاید پہنچ گئے، آپ غار ہرا میں ہوں گے قرآن وہاں آئے گا. آپ ابو طالب کے گھر جائیں گے قرآن وہاں آئے گا. خدیجہ کے گھر میں ہوں گے قرآن وہاں آئے گا. فاطمہ کی چادر تلے ہوں گے قرآن وہاں آئے گا. علی کو ہاتھوں پہ اٹھائیں گے قرآن وہاں. حسنین کو کاندھوں پہ. حیدر 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 حیدر. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی. سارے انبیاء کو جنہیں اللہ نے صحیفے دیے کتابیں بلا کے صحیفہ دیا. توجہ، کتاب بلا کے دیا. موسیٰ کوہ طور پہ آئیے. اچھا موسیٰ آ رہے ہیں، فخلا نعلک، جوتے اتار دیجئے. میرے کچھ بھائی پہنچ گئے ہیں. اللہ نے نالین بھی اتروا لیے اولو العزم پیغمبر سے. فخلا نعلک یا موسیٰ انکا بواد المقدس طویٰ. موسیٰ آپ مقدس وادی میں آئے ہیں. اللہ نے مقدس پاک مقامات پہ بلا بلا کے انبیاء کو کتابیں دی، لیکن اپنے حبیب سے کہا آپ مکے میں ہوں گے کتاب وہاں آئے گی. مدینے جائیں گے کتاب وہاں. جنگ میں ہوں گے کتاب وہاں. صلح میں ہوں گے کتاب وہاں. میرے حبیب میں آپ کو کبھی نہیں بلاؤں گا کوئی بھی چیز دینے کے لیے، لیکن ہاں میرے حبیب جب میں علی کو بھیجوں گا تو آپ کو کعبے آنا پڑے گا. ممنون. حیدری سب مل کے جواب دیں. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی. بس بھائی بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، چلتے رہیے گا میرے ساتھ. مجھے آج مکمل کرنا ہے مضمون کو. تو میں نے کہا کہ بھائی یا قرآن ہو سکتا ہے یا علی ہو سکتے ہیں.
ہم کہہ رہے ہیں علی ہیں، اور اس لیے نہیں کہہ رہے کیونکہ میرا دل کر رہا ہے، کیونکہ ہمیں معصوم اماموں نے بتایا ہے۔ یہ گواہ کون ہے؟ 5ویں امام سے روایت، 7ویں امام سے، 8ویں امام سے، ظاہراً 6 امام سے بھی روایت ہے۔ ابھی بھی میں نے مکمل نہیں کیا، ایک اور حدیث پڑھنے والا ہوں، مجھے نہیں معلوم کس حد تک میرا ساتھ دیجئے گا، پڑھوں یا روک دوں؟ سارا مجمع میرے ساتھ ہے۔ سورہ ہود، یہی سورہ، آیت نمبر 56، حضرت ہود کلام کر رہے ہیں، اللہ ان کے کلام کو پیش کر رہا ہے، آیت کے طور پہ نازل کر رہا ہے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، میرا جو رب ہے وہ سیدھے راستے پہ ملے گا۔ توجہ، ان ربی علی صراط مستقیم، میرا رب جو ہے وہ ہے سیدھے راستے پہ، یعنی ٹیڑھے راستے پہ نہیں ملے گا۔ توجہ، اللہ ملے گا، رب ملے گا۔ جناب ہود فرما رہے ہیں اللہ ملے گا بھائی سارے مجمع کی توجہ رہے، میں جانتا ہوں 12:30 ہو گئے، مجمع ساتھ دے گا، میں چلوں گا خاموشی سے، 2 سے 4 منٹ آپ کو زحمت دوں گا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جناب ہود نے کہا ان ربی علی صراط مستقیم، میرا رب صراط مستقیم پہ ہے، سیدھے راستے پہ ہے۔ بہت سے لوگ ٹیڑھے راستوں پہ رب کو تلاش کرتے رہتے ہیں، نہیں ملتا۔ اللہ ملے گا کہاں؟ سیدھے راستے پہ۔ توجہ، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کو ہدایت کی ضرورت ہے۔ جو لوگ پریشان ہیں ان کے لیے وضاحت کر رہا ہوں، کیونکہ یہاں مجھے بتایا مشترک مجمع ہے، تو اللہ سیدھے راستے پہ ملے گا، یعنی اگر ہم سیدھے راستے پہ آئیں گے، صراط مستقیم پہ آئیں گے تو اللہ ملے گا۔ آگے پیچھے دھکے کھاتے رہیں گے، یہاں وہاں وہاں، تو ہمیں اللہ نہیں ملے گا۔ آئیے ذرا جو ابھی بھی نہیں پہنچے، سارے مجمع کی توجہ، سورہ یاسین کی ابتدا۔ یاسین کون؟ سرور کائنات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ اللہ کہہ رہا ہے یاسین، قرآن حکیم کی قسم ہے، آپ مرسلین میں سے ہیں، رسولوں میں سے ہیں، اور بے شک آپ صراط مستقیم پہ ہیں۔ توجہ، یعنی پیغمبر ہدایت پہ ہیں؟ نہیں، صراط مستقیم پہ ملیں گے۔ ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، سارے کے سارے انبیاء کے لیے اللہ نے فرمایا، ہاتھ جوڑ کے مجمع کی توجہ ہو، سارے انبیاء کے لیے خود اللہ نے اپنے لیے کہا ان ربی علی صراط مستقیم، رب صراط مستقیم پہ ملے گا، پیغمبر اسلام صراط مستقیم پہ، سارے مرسلین صراط مستقیم پہ۔ آگے بڑھئے، اللہ فرما رہا ہے الم احد لکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ اگر صحیح عبادت کرنی ہے وہ بھی صراط مستقیم پہ، آگے پیچھے نہ ہو جانا۔ کیسے پتا چلے باندھنے ہیں ہاتھ یا کھولنے ہیں؟ اب میں نے مکمل نہیں کیا۔ آپ ممنون، ساری محبتوں کا ممنون، خون جگر دے رہا ہوں آج، بالکل طاقت نہیں ہے، انہوں نے بتا دیا مجھے کتنا بخار ہے۔ اب اللہ کہہ رہا ہے ہر چیز صراط مستقیم پہ۔ شیعہ سنی دونوں کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ الحاکم الحسکانی، یہ شیعہ عالم نہیں ہے، ان کی کتاب کا نام ہے شواہد التنزیل، قرآن کی ہر آیت کا شان نزول لکھا۔ توجہ، اور ہمارے یہاں 6 امام سے بھی ہے، مولا علی سے بھی، بہت سو سے انہوں نے روایت کی ہے۔ حاکم الحسکانی نے الشواہد التنزیل، سورہ ہجر 15واں سورہ ہے، آیت نمبر 41، وہاں پہ بھی صراط مستقیم کا تذکرہ۔ حاکم الحسکانی کہتے ہیں سعید ابن جبیر نے عبداللہ ابن عباس سے روایت کی کہ پیغمبر اسلام نے صحابہ کے مجمع میں علی سے خطاب کر کے کہا یا علی انت الطریق الواضح وانت الصراط المستقیم، یا علی سب سے سیدھا راستہ آپ ہی ہیں، وہ جو اللہ نے قرآن میں صراط مستقیم بتایا ہے وہ آپ ہیں۔ میں غالی نہیں ہوں، سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں، توحید ایرے غیروں سے نہ سمجھنا۔ اللہ کو سمجھائیں گے تو علی، پیغمبر کو سمجھائیں گے تو علی، انبیاء کو سمجھائیں گے تو علی، قرآن کو سمجھائیں گے تو علی۔ جو علی کو چھوڑ کے جائے گا وہ صراط مستقیم سے ہے۔
توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی؟ توحید سمجھنی ہے تو صراط مستقیم پہ سمجھے. میں نے بھی مکمل بھی نہیں کیا. سورہ اعراف 7واں سورہ ہے قرآن کریم کا. وہاں دوبارہ شیطان کا بھی پیش کر دوں آپ کو. تو وہ کہتا ہے کہ فَبِعِزَّتِكَ، اے اللہ تیری عزت کی قسم. توجہ، توحید کا منکر نہیں ہوا. اچھا ابھی بھی مجمع نہیں ہے، 12:30 ہوئے. اگر آپ کہیں میں روک دیتا ہوں، میں اس پسینے میں اتنے بخار میں پورا خون جگر دے رہا ہوں. شیطان نے اللہ سے کہا، جب اللہ نے کہا نا فَخْرُجْ مِنْهَا إِنَّكَ رَجِيمٌ، او شیطان نکل جا میری بارگاہ سے، تم مردود ہے. تو شیطان نے پلٹ کے کہا فَبِعِزَّتِكَ، تیری عزت کی قسم. یعنی اللہ کا منکر نہیں ہوا تھا. ابھی بھی مجمع نہیں ہے. شیطان اللہ کا منکر نہیں ہوا تھا اور اللہ سے پلٹ کے کہہ رہا تھا یہ ایک سجدہ معاف کر دے، قیامت تک اتنے سجدے کروں گا، تیری زمین گواہی دے گی جتنے اس نے کیے کسی نے نہیں کیے. اللہ نے کہا سارے سجدے چھوڑ دے، بس میرے بنائے ہوئے کو ایک سجدہ کر لے. اب پتا چلا شیطان اللہ کا منکر نہیں تھا، جسے اللہ نے بنایا تھا. جسے اللہ نے. توجہ ہے عزیزان گرامی؟ سارے مجمع کی توجہ. میں مکمل کر رہا ہوں، 2 سے 4 منٹ کی زحمت دوں گا. سارے مجمع کی توجہ رہے. سورہ اعراف میں شیطان کہہ رہا ہے فَبِعِزَّتِ، تیری عزت کی قسم، وَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، اور تو نے جو مجھے نئے راستے پہ مجھے ٹھکرا کے پھینک دیا ہے، لَأَقْعُدَنَّ، میں ضرور فِي صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، تیرے سیدھے راستے کے درمیان بیٹھوں گا. نہیں ہے مجمع. شیطان نے نہیں کہا میں گمراہ کروں گا، کہا میں صراط مستقیم کے بیچ میں بیٹھوں گا. پیغمبر نے کہا صراط مستقیم ہے علی. اب جو علی سے پھر جائے سمجھ لو شیطان کے وسوسے میں آ گیا. آئیے ذرا حدیث بھی پیش کر دوں. آخری حدیث پیش کر رہا ہوں. زندگی رہی تو کل انشاءاللہ مکمل کروں گا. حدیث سن لیجئے. سرور کائنات نے فرمایا، بحار الانوار کی روایت ہے، یا علی من جاہد ولایتک، یا علی جو آپ کی ولایت کا انکار کر دے، جاہد اللہ فی ربوبیت، اس نے اللہ کی ربوبیت کا انکار کیا ہے. آپ تو پریشان ہو گئے. بھائی مجمع کی توجہ، میرے پاس اس وقت طاقت نہیں ہے. حبیب خدا فرما رہے ہیں یا علی جو آپ کی ولایت کا انکار کرے اس نے اللہ کی ربوبیت کا انکار کیا. یا رسول اللہ جس نے مولا علی کی ولایت کا انکار کیا اس نے ولایت کا انکار کیا، اللہ کی ربوبیت کا انکار کہاں کیا؟ تو پیغمبر فرمائیں گے میں نے نہیں کہا علی کو مانو، علی نے نہیں کہا علی کو مانو، اللہ نے کہا. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی؟ اب مجھ میں طاقت نہیں رہی. میں آج ہی رات شکریہ ادا کر دینا چاہتا ہوں انتظامیہ کا، اور میں نام کسی کا بھی لوں گا میرے سے بہت سے نام رہ جائیں گے، میں سب کو نام سے نہیں پکار پاؤں گا. کہ عشرے کا اہتمام کیا تمام کے تمام جن لوگوں نے، اور خاص طور سے المحسن یتیم خانہ ہے. یہ توجہ ہے میرے ساتھ؟ سرور کائنات نے بہت تاکید دلائی ہے، جو یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھے جتنے بال اس کے ہاتھ تلے آتے ہیں اتنے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں. اور پیغمبر اسلام نے فرمایا، صحیح بخاری میں ہے، کہاں ہے؟ اس مقام پہ بالکل صحیح ہے.
پیغمبر اسلام نے صحیح بخاری میں فرمایا، شیعہ سنی دونوں کتابوں میں تھوڑے سے الفاظ رد و بدل ہیں جو پہنچ رہے ہیں. پیغمبر اسلام نے 2 انگلیوں کا ایسے اشارہ کر کے فرمایا، کافل الیتیم کا ہاتھین معی فی الجنہ، یتیم کی کفالت کرنے والا میرے ساتھ جنت میں ایسے جائے گا جیسے یہ 2 انگلیاں ساتھ ساتھ رہتی ہیں. تو مجھے کہہ لینے دیجئے، ایک عام یتیم کی کفالت کرنے والا پیغمبر کے ساتھ جنت میں جائے، اور وہ ابو طالب جنہوں نے کائنات کا سب سے افضل یتیم پالا. علی 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 مل کے نعرہ حیدری حیدری. حیدری سلامت رہے. حیدری. عزیزان گرامی، ہم پورا دین رسول خدا سے حاصل کرتے ہیں، اور پیغمبر فرما گئے خبردار. جب نعرہ لگایا تھا نا کسی نے، ہمیں کتاب کافی ہے، اور میں نے آیت بھی کل پڑھی، تبیانا لکل شیء، ہر چیز کا بیان قرآن میں ہے. تو انہوں نے کہا جب ہر چیز کا بیان قرآن میں ہے تو قرآن کافی ہے. اگر کافی ہے میں ابھی قرآن لا دیتا ہوں، سوال میں کروں گا، جواب تو لے آ. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. جب ان کے پیر جواب نہیں لا سکے، عزیزان گرامی، قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے، لیکن صرف وارث جانتا ہے بیان کہاں ہے. اب میری بات پہنچ گئی؟ تو عزیزان گرامی، کبھی ذہن میں شبہ نہ آئے. میں جانتا ہوں اس وقت بالکل جگہ نہیں ہے، لوگ پہلو بدل رہے ہیں، گھنٹوں سے لوگ یہاں پہ، مجھے دیکھ رہا ہوں کہ لوگ باہر کھڑے ہیں، ادھر بھی مجھے بتایا مستورات میں بچے. عزیزان گرامی، آج مجھے کربلا کے سپہ سالار کا تذکرہ کرنا ہے. پوری دنیا میں 8 محرم جناب عباس علیہ السلام سے منسوب ہے. اگر میں چاہوں تو گھنٹوں جناب عباس کے مسائل پڑھ سکتا ہوں. آپ جانتے ہیں نا، جناب ام البنین کو بہت صدمہ تھا. میری اس وقت حالت اجازت نہیں دے رہی، لیکن میں تفصیل سے پڑھنا چاہتا ہوں. جب مدینے خبر پہنچی تھی نا، بشیر ابن جزلم نے منبر رسول پہ کھڑے ہو کے اعلان کیا، الا یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا قتل الحسین بکربلا. آپ کو پتا ہے نا، مسجد کے ساتھ والا گھر جناب مولا علی کا گھر تھا. کون بی بی وہاں رہتی تھیں؟ وہاں حضرت ام البنین. بی بی ام البنین کی آنکھوں میں موتیا اتر آیا تھا. بی بی کا ایک پوتا بی بی کے پاس تھا، مولا عباس کے ایک صاحبزادے. جیسی بی بی نے سنا نا قتل الحسین بکربلا، حسین مارے گئے کربلا میں، بی بی نے فوراً برقع سر پہ رکھا، ہاتھ میں عصا لیا، پوتے کو آواز دی، فضل مجھے فوراً مسجد نبوی لے چل. بی بی مسجد نبوی آئیں. گھنٹوں سے آپ بیٹھے ہیں، لیکن میرا آپ سے وعدہ ہے ہر آنکھ میں آنسو ہوگا. جیسی بی بی مسجد میں آئی نا، دیکھا بشیر ممبر پہ کھڑا ہے. بی بی نے آواز دی، بشیر یہ کون سے حسین کربلا میں مارے گئے؟ بی بی برقعے میں تھیں. بشیر کو معلوم نہیں یہ بی بی کون ہے، یہ مخدرہ کون ہے، یہ پاک ہستی کون. تو بی بی نے جب سوال کیا نا یہ کون سے حسین کربلا میں مارے، بشیر نے ایک مرتبہ اونچی آواز سے کہا، بی بی آپ کو نہیں معلوم، نواسہ رسول حسین، علی کا لال حسین، فاطمہ کے دل کا چین حسین. ایک مرتبہ بی بی کے آنسو بہنے لگے. بی بی نے ایک مرتبہ بلند آواز سے کہا، بشیر میں کیسے مان لوں عباس کے ہوتے ہوئے حسین مارے گئے؟ اب بشیر کو تو معلوم نہیں ہے کہ جناب ام البنین ہے. تو اس نے ایک مرتبہ بڑے ادب سے کہا، بی بی آپ نے صحیح نہیں سنا، بی بی پہلے عباس مارے گئے تھے.
بعد میں حسین مارے گئے. بی بی کے آنسو تو بہ رہے تھے, لیکن بی بی نے پھر تیسرا سوال کیا, بشیر میں کیسے مان لوں علی کا شیر بیٹا جنگ نہ کر سکا؟ تو بشیر نے جواب دیا, بی بی جب عباس کے سر میں گرز لگا, عباس گھوڑے کی زین پہ سنبھل نہیں سکے, گھوڑے سے زمین پہ آ گئے. میں درخواست کروں گا سب میرے ساتھ رہیے گا, اگر بیٹھ جائیں گے تو میں پیش کروں جملے, اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا. ایک مرتبہ جناب ام البنین نے اپنا تعارف کروایا. بی بی نے فرمایا, بشیر تو عباس کو جانتا نہیں ہوگا, بشیر میں عباس کی ماں ہوں, بشیر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا میرا شیر بیٹا عباس 2 انگلیوں سے گرز زمین پہ پھینکتا تھا, میں کیسے مان لوں؟ گرز لگا, عباس روک نہیں سکا. اب بشیر بڑے ادب میں آ گئے, پتا چل گیا یہ عام بی بی نہیں ہے, یہ خاندان اہل بیت سے ہیں. بشیر نے بڑے ادب سے عرض کی, بی بی جب عباس کے سر میں گرز لگا عباس کے بازو نہیں تھے. اجرکم اللہ. بس یہ کہنا تھا, عباس کے بازو نہیں تھے. جناب ام البنین کے ہاتھ میں عصا تھا, گر گیا. بی بی زمین پہ بیٹھی, ماتم شروع کیا, واہ عباسا, ہائے عباس, ہائے میرا لال ابا, میرا شیر عباس. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. آرام سے, میں تو بھی پڑھوں گا, سارا مصائب پڑھوں گا. بشیر نے بڑے ادب سے سوال کیا, بی بی آپ سے کون سا جملہ برداشت نہیں ہوا؟ بی بی اتنا کیوں گریہ کر رہی ہیں؟ بی بی آپ اتنا چیخ چیخ کے کیوں عباس کو یاد کر رہی ہیں؟ تو جناب ام البنین نے فرمایا کہ بشیر جب کوئی شہسوار گرتا ہے نا وہ ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے, اور اگر کسی کے ہاتھ نہ ہو اجرکم اللہ, اجرکم. میں نے تو بھی مسائل پڑھے ہی نہیں ہیں پورے. اجرکم اللہ. آج رونے میں بخل نہ کیجیے گا, آج جناب سیدہ کو بھی پرسہ دینا ہے. بی بی نے فرمایا تھا نا عباس میرا بیٹا ہے. بس بھائی پتہ نہیں پڑھوں نہ پڑھوں. جناب ام البنین نے برقع سر پہ لیا, اپنے پوتے کو آواز دی. ایک مرتبہ کہا, فضل مجھے جنت البقیع لے چل. بی بی جنت البقیع آئیں اور ایک قبر کی پائنتی میں بیٹھ گئیں اور بلند آواز سے کہنے لگی, بی بی میرے عباس نے بے وفائی نہیں کی تھی. بی بی پہلے میرا عباس مارا گیا تھا, بعد میں آپ کے حسین مارے گئے. بی بی میں معافی اس لیے مانگنے آئی ہوں, آپ کی بیٹیوں کا پردہ اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بس بھائی اب سن لیجئے, جب جناب عباس صبح ہوئی نا روز عاشور کی, مولا عباس نے جناب سید الشہداء کی خدمت میں عرض کیا, مولا اجازت ہے میں میدان کارزار میں جاؤں؟ مولا نے فرمایا, عباس آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں, اگر آپ چلے جائیں گے تو سپہ سالاری کون کرے گا؟ مولا خاموش رہے. دوسری مرتبہ جا کے سوال کیا. جب جناب حبیب کا لاشا آیا نا تو جناب عباس نے کہا, مولا یہ بزرگ اصحاب نہیں لڑ پائیں گے, مولا یہ بھوکے پیاسے ہیں, مولا ایک مرتبہ مجھے مہلت دیجئے, ان اشقیاء کو میں دیکھ لوں گا. مولا نے فرمایا, نہیں عباس آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں, اگر دیکھ سکے تو اب سب میرا سر اٹھا کے دیکھیے گا. جب ظہر کے بعد اون و محمد کے لاشیں آئے تو جناب عباس نے فرمایا, مولا اب تو گودوں کے پالے بچے بھی مارے جا رہے ہیں,
مولا مجھے اجازت دیجئے. مولا حسین نے فرمایا عباس آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں. جناب عباس نے رو کے پہلی مرتبہ جملہ کہا مولا وہ فوج کہاں ہے جس کا میں سپہ سالار ہوں؟ مولا یہ لاشیں. بس بھئی 5 سے 10 منٹ کی زحمت دوں گا. پڑھوں سارا مسائل؟ میں کھل کے پڑھوں یا روک دوں؟ اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا. جناب عباس اپنی تلوار پہ ٹیک لگائے خیمے کے سامنے کھڑے تھے. خیمے کے اندر سے کسی بچی کی آواز آ رہی تھی العطاش. وہ مشکیزہ ہلا ہلا کے دیکھ رہی تھی شاید پانی رہ گیا ہو. مولا عباس بہت غیرت مند تھے. خیمے میں گئے, دیکھا ایک چھوٹی سی بی بی ہے, چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ کھڑے ہیں. مولا نے پوچھا سکینہ کیا بات ہے؟ کہا چچا مجھے پیاس لگی ہے. جناب عباس نے دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ مشکیزہ لبوں سے لگا کے کھڑا, شاید ٹھنڈک محسوس ہو جائے. اب جناب عباس سے رہا نہیں گیا, میں مکمل کر رہا ہوں. جناب عباس نے مشکیزہ ہاتھ میں لیا, جناب سکینہ کی انگلی پکڑی, کہا بی بی اپنے بابا سے کہیے مجھے پانی لانے کی اجازت دے دیں. جناب سکینہ نے جناب مولا حسین کی خدمت میں کہا بابا چچا سے کہیے ہمیں پانی لا دیں. مولا نے بی بی کو دیکھا, پھر مولا عباس کو, کہا عباس اب آپ ایسی سفارش لائے ہیں میں رد نہیں کر سکتا. عباس آپ کو پانی لانے کی اجازت ہے. جناب عباس نے فوراً مشکیزہ کاندھے پہ رکھا, علم ہاتھ میں لیا. جب خیمے سے باہر نکلے نا, مولا حسین نے آواز دی, کہا عباس جانے سے پہلے آخری مرتبہ زینب سے مل لیجئے. لوگوں کو نظر نہیں آ رہا ہے, بس بھی ایک منٹ آگے آ جائیں. ایک مرتبہ جناب عباس سے مولا حسین نے فرمایا عباس ذرا آخری مرتبہ زینب سے وداع کر لے. جب کہتے ہیں نا آخری مرتبہ یعنی اب ملنا نصیب نہیں ہوگا. اگر دیکھ سکے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں, میری طرف دیکھیے گا. جناب عباس بی بی کے خیمے کے باہر آئے, اندر نہیں گئے, بلند آواز سے کہا بی بی الوداع. جناب زینب نے خیمے کا پردہ ہٹایا, عباس اندر آ جائیے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. آپ جانتے ہیں نا جناب زینب میدان کربلا میں 56 برس کی تھی. بی بی بزرگ جناب عباس 34 برس کے تھے, 22 سال چھوٹے ہیں. جناب بی بی نے پالا تھا. اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا, جیسے ہی مولا عباس خیمے میں آئے نا, جناب عباس سر جھکا کے آنکھیں بند کر کے کھڑے ہو گئے. بی بی نے دونوں باہیں گلے میں ڈالی. جناب عباس کا قد بڑا تھا, بی بی نے گلے میں باہیں ڈالی اور ایک جملہ کہا عباس جب میں پہلی مرتبہ کوفے آئی تھی نا, بابا نے فرمایا تھا زینب اسی شہر میں قیدی. زینب آپ کو اسی شہر میں قیدی بنا کے لایا جائے گا. جب جناب عباس نے یہ سنا نا, مولا عباس کے آنسو بہنے لگے. جناب زینب نے کہا عباس جب بابا نے فرمایا تھا نا کہ میں کوفے میں قیدی بنا کے لائی جاؤں گی, تو عباس مجھے پورا یقین تھا میں قیدی بنائی جاؤں گی کیونکہ بابا نے فرمایا تھا. لیکن عباس میرے بھائی, میں ہمیشہ سوچا کرتی تھی کس کی جرت ہوگی مجھے قیدی بنانے کی, جبکہ میرا عباس جیسا بھائی ہے. لیکن عباس ابھی جب آپ نے کہا نا الوداع, مجھے یقین ہو گیا قید کے دن آ گئے, اسیری کے دن. مجھے کچھ میرے بچے میرے بھائی منع کر رہے ہیں روک دیں, کچھ کہہ رہے ہیں پڑھیے, میں پڑھوں نہ پڑھوں. ایک مرتبہ جیسے جناب زینب نے کہا نا قیدی بننے کے دن قریب, جناب عباس کے آنسو بہنے لگے. بڑے غیرت مند تھے جناب عباس. کہا میں بہن کے سامنے نہیں رہوں گا, فوراً خیمے سے باہر آ گئے. ایک مرتبہ آنسو صاف کیے, علم ہاتھ میں لیا,
ایک چھوٹی سی بیوی خیمے کے باہر کھڑی تھی, ساتھ میں بچے تھے. مولا عباس نے فرمایا سکینہ میں ابھی پانی لاؤں گا, آپ سب کو سیراب کروں گا. جناب عباس اپنے گھوڑے پہ سوار ہوئے, مشکیزہ لیا, علم لیا. مرحوم آیت اللہ اشتہار جی کہتے ہیں صرف تیر انداز, جو تیر چلانے والے تھے نا وہ 4000 تھے, نیزے والے الگ, تلوار والے الگ. جیسے ہی 4000 لوگوں نے راستہ روکا, جناب عباس نے سواری سے کہا مجھے فرات تک پہنچا دے, میں نے بی بی سے وعدہ کیا. جناب عباس چلنے لگے. چھوٹی سی بی بی نے بچوں سے کہا بچوں ہاتھوں میں کوزے لے لو. بچوں وہ جو علم جا رہا ہے نا وہ میرے چچا عباس ہے. سب بچے دیکھنے لگے. اتنے میں علم نشیب میں اتر گیا. بی بی نے کہا یہ میرے چچا فرات سے پانی بھر رہے ہیں. میں اور آپ جب پانی میں دیکھتے ہیں نا اپنا عکس نظر آتا ہے. جناب عباس نے پانی میں دیکھا, جناب سکینہ نظر آنے لگے. مولا نے کہا بی بی میں نے پانی بھر لیا. 2 سے 4 منٹ کی زحمت دوں گا. ایک مرتبہ مولا عباس نے, جملے کو سنیے گا برداشت کر لیں گے, جناب عباس نے اپنی سواری سے کہا اشرب الماء, اپنے گھوڑے سے کہا تو پانی پی لے. میں پانی نہیں پیوں گا, تو پانی پی لے. بے زبان جانور تھا, گردن ہلا دے. گھوڑے کو بھی پتا تھا سکینہ خیمے کے باہر دھوپ میں پیاسی. بس بھائی اب میں نہیں پڑھ پا رہا, مجھ میں طاقت نہیں ہے, ہاتھ جوڑ کے کہوں گا میٹر دیکھ لیجئے گا. جب جناب عباس نشیب سے نکلے نا علم لے کے چل رہے تھے, جناب سکینہ فرما رہی تھی بچوں سے, بچوں کے ہاتھوں میں کوزے تھے, بچوں وہ جو علم آ رہا ہے میرے چچا عباس پانی لا رہا ہے. بچے اپنی زبانیں لبوں پہ پھیرنے لگے, بہت پیاسے تھے. اتنے میں علم لڑکھڑانے لگا. جناب سکینہ نے کہا بچوں کوزے زمین پہ رکھ دو, ہاتھوں کو اٹھاؤ. 2 منٹ رک جائیں, میں دعا کروں گی. ایک مرتبہ بی بی نے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھائے, پروردگارا میرے چچا کی خیر ہو. میں نے تمام کر دیا. 2 جملوں کی زحمت دوں گا, 2 جملوں کی زحمت. جب علم لڑکھڑانے لگا نا, جناب سید الشہداء نے دیکھا کہ علم لڑکھڑا رہا. ایک ملعون نے چھپ کے وار کیا, مولا عباس کا دایاں بازو قلم کر دیا. دوسرے ملعون نے چھپ کے وار کیا بایاں بازو. مولا عباس نے دندان مبارک سے مشکیزے کو پکڑ لیا. میں اور آپ جب دعا مانگتے ہیں نا ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں, اور اگر کسی کے بازو نہ ہو وہ کیسے دعا مانگے. ایک مرتبہ مولا نے نگاہوں کو بلند کیا, ہرملا نے تیر مارا, مولا کی آنکھ میں لگا. مولا نے کہا مولا میرے بازو نہیں ہے, آنکھ میں تیر ہے, پانی بہہ گیا. یا حسین آرام سے رک کے, کوئی پاؤں میں آ جائے گا. ایک جملہ مصائب کا پڑھ دوں. جب مولا حسین پہنچے نا جناب عباس کے لاشے پہ, جناب عباس نے کہا مولا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا. مولا نے پوچھا عباس کیوں؟ کہ مجھے سکینہ سے شرم آئے گی, میں پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا. ہاتھ جوڑ کے یا ابا یا ابا. دو جملے سن لیجیے. مولا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا. مولا حسین نے جناب عباس کا علم لیا, خیمے میں آ گئے. جب ایک چھوٹی سی بی بی نے پوچھا بابا چچا کا علم آپ کیوں لائے ہیں, چچا کہاں ہیں؟ مولا نے فرمایا بیٹی آپ کے چچا فرات کے کنارے سو گئے ہیں. جب شام غریبہ میں بی بی کو تماچا لگا نا, بی بی نے فرات کا رخ کیا, کہا چچا عباس اب تو واپس آ جاؤ, یہ ظالم تماچے
یا ابا یا ابا